قدیم یونان کے باشندے 12 خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن وہ ان خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے جیسے ہندو مت میں بھگوان کی پوجا کی جاتی ہے۔ وہ ان خداؤں کی صرف کہانیاں سنا کرتے تھے اور ان کہانیوں پر ڈرامے بنایا کرتے تھے۔ اسی لیے دنیا کا سب سے پہلا تھیٹر بھی یونانیوں نے بنایا تھا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ اولمپک کھیلوں کا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 776 قبل مسیح یہ کھیل یونانیوں نے ایجاد کیا تھا۔ آج کی دنیا میں کھیلے جانے والے کھیل جیسے باکسنگ، لانگ جمپ، چیروٹ ریس وغیرہ یہ سب یونانیوں نے ایجاد کیا تھا۔ دنیا میں جمہوریت انہوں نے قائم کی، سینٹ انہوں نے بنائی، موجودہ مضامین جیسے سائنس، فلسفی، بایولوجی، فزکس، ایسٹرونومی یونانیوں نے ہی ایجاد کی تھی۔ اس کے علاوہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی بھی یونانی دور میں افلاطون نے بنائی تھی۔ یونان کے لوگ اتنے ترقی یافتہ کیسے ہو گئے تھے کہ وہ قدرت کے سب سے بڑے راز کے قریب پہنچ گئے تھے، تاہم انہیں جلد ہی زوال کا شکار ہونا پڑا۔ یونان میں اولین انسان کون آباد تھے؟ لاکھوں سال سے اس صدی تک یونان کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں محمد علی آوان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، یونان ساؤتھ ایسٹ یورپ میں واقع ایک اہم ملک ہے۔ یہ 3 برائے اعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ کو ملانے والے خطے میں آتا ہے۔ یونان کے اطراف میں میڈیٹرینین سی، البانیا، ترکی اور بلغاریہ واقع ہیں۔ یونان کا کل رقبہ 1,31,000 مربع کلومیٹر سے زائد ہے، جبکہ اس کی آبادی 1,07,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ محققین کے مطابق یونان میں 12,000 سال پہلے شکاری انسان آباد ہوئے تھے۔ 9,000 سال پہلے ان شکاری انسانوں نے خوراک کے ذریعے شکار سے تبدیل کر کے زراعت شروع کی۔ یوں 9,000 سال پہلے یونان میں چھوٹے چھوٹے دیہات بننا شروع ہو گئے تھے۔ 3,000 قبل مسیح یونان کے ایک جزیرے پر منان سولائزیشن قائم ہوئی تھی، جسے یورپ کی پہلی باقاعدہ تہذیب کا اعزاز حاصل ہے، اور 3200 قبل مسیح سے لے کر 1900 قبل مسیح تک یونان میں ہیلاڈک تہذیب قائم رہی تھی۔ 1600 قبل مسیح سے لے کر تقریباً 1000 قبل مسیح تک مسنیان تہذیب کو عروج حاصل ہوا، جس نے یونان میں کئی شہر آباد کیے تھے۔ تاہم جیسے ہی مسنیان تہذیب نے دم توڑا تو یونان چھوٹے چھوٹے شہروں اور دیہاتوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ناظرین، 1000 قبل مسیح سے لے کر 800 سال قبل مسیح تک کے اس دور کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے، یعنی جب یونانی اکثر آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے۔ 800 قبل مسیح یونان میں آرکیک تہذیب کا آغاز ہوا، جس نے ڈارک ایج کے 300 سالہ دور کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اسی تہذیب کے لوگوں نے موجودہ یونانی زبان کی بنیاد رکھی تھی اور حروف تہجی لکھتے تھے۔ تب سے ہی یونان کے لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہونے لگا تھا۔ 6 صدی قبل مسیح میں یونان کے اندر سٹی اسٹیٹ قائم ہوئی تھی، یعنی ہر شہر خود مختار ہوتا تھا۔ اس کے آس پاس کے دیہات ہوتے اور پہاڑ ہوتے تھے۔ کسی شہر میں بادشاہ نہیں ہوتا۔ اس شہر کے لوگ چند معززین کو حکومت کرنے کے لیے منتخب کرتے تھے، جو آپس میں صلاح مشورے کے بعد فیصلے کرتے۔ ان ریاستوں میں ایتھنز، اسپارٹا، کورینز، تھیبنز اور میکڈونیا شامل تھیں۔ ناظرین، 3 صدی قبل مسیح میں ان شہروں کے اندر بہت سے بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے، جنہوں نے موجودہ دنیا کے علم کی بنیاد رکھی تھی۔ سیاست سے لے کر میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، ادب، کھیل، زندگی کے ہر شعبے میں ان لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ ان کی مشہور ترین شخصیات میں ارسطو، افلاطون، بقراط، ارشمیدس، پلوٹو شامل ہیں۔ ان لوگوں نے حیرت انگیز ایجادات کی، جن میں کیمسٹری، آرچ برج، اولمپک گیمز، سرجری کے آلات، جیوگرافی، ریلوے جو گھوڑوں سے کھینچی جاتی تھی، تھیٹر، لکڑی کی کرین مشین، پختہ گلیاں، لائبریری، الارم کلاک، پانی کی گھڑی اور سینکڑوں کارآمد اشیاء شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3 صدی قبل مسیح میں یونان کی ریاست میکڈونیا میں ایک شہزادہ پیدا ہوا تھا، جسے دنیا فتح کرنے کا شوق تھا۔ وہ 30,000 کی فوج لے کر دنیا فتح کرنے کے مشن پر نکلا۔ محض 20 برس کی عمر میں اس نے ایران کی لاکھوں کی فوج کو شکست دے کر پورے مڈل ایشیا، سینٹرل ایشیا اور ہندوستان کو فتح کر لیا تھا۔ اس کا مقابلہ ہندوستان کے راجا پورس کے ساتھ بھی ہوا تھا، جس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی۔ اس عظیم فاتح کا نام سکندر تھا، جو محض 30 برس کی عمر میں بیمار ہو کر بابل میں مر گیا تھا۔ 1 صدی قبل مسیح
مسیح تک یونانی شہر ریاستیں آپس میں لڑ کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اٹلی کے رومن کنگڈم بہت طاقتور ہوتی گئی، جس کے نتیجے میں 146 قبل مسیح میں رومن فوجوں نے یونان کی ریاستوں کو شکست دے کر یونان کو اپنا صوبہ بنا دیا تھا۔ 304 عیسوی میں یونان مشرقی رومن سلطنت کا حصہ بن گیا تھا۔ 304 قبل مسیح سے لے کر 1204 عیسوی تک یونان بازنطینی سلطنت کا حصہ رہا تھا۔ 1204 میں یورپی صلیبیوں سے یونان چھین لیا گیا تھا، تاہم 1261 میں بازنطینی سلطنت نے پھر سے یونان پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1453 میں عثمانی خلافت نے جب قسطنطینیہ شہر فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا، یوں آزاد ہو گیا۔ تاہم 1460 تک عثمانی خلافت نے یونان پر بھی قبضہ کر لیا تھا، تاہم اس کے کچھ جزیرے نیم خود مختار تھے۔ 1821 میں یونانیوں نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر کے 1829 تک یونان کو ایک آزاد ملک بنا دیا تھا۔ یونانیوں نے یہ جنگ فرانس اور برطانیہ کے بحری جہازوں کے ذریعے جیتی تھی، جنہوں نے جنگ کے دوران عثمانی بحری جہازوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ یورپی ممالک نے یہاں باویرا بنایا، لیکن اس منصوبے کو برطانیہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ یورپی ممالک نے یہاں باویرا نامی ملک کے بادشاہ اوٹو ون کو یونان کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ کریمین وارز میں جب روسی افواج نے عثمانی خلافت سے جنگ لڑی تو یونانیوں نے بھی حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس منصوبے کو برطانیہ نے ناکام بنا دیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت عثمانی خلافت کا اتحادی تھا۔ ورلڈ وار 1 کے دوران یونانی فوج نے عثمانی خلافت کے خلاف بھرپور جنگ لڑی اور بہت زیادہ خطہ حاصل کر لیا تھا۔ اسی نفرت کے جذبات کے تحت ترکی کے رہنما کمال پاشا اتا ترک نے عثمانی خلافت کا خاتمہ کر کے بہت بڑی فوج تیار کی، جس نے یونان پر دھاوا بول دیا تھا، جس کے بعد امن معاہدہ ہوا اور یونان کا کچھ غرور کم ہوا۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران یونان پر اٹلی نے دھاوا بول دیا تھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں یونانی قتل ہوئے تھے۔ تاہم اس جنگ میں یونانی جیت گئے، لیکن 1942 میں جرمنی نے یونان پر پھر قبضہ کر لیا تھا، جو 1944 تک جاری رہا۔ جنگ کے بعد یونان کو مکمل خود مختاری مل گئی۔ 1945 سے لے کر 1949 کے اندر یونان میں سول وار بھی ہوئی۔ ایک طرف روس کے حمایت یافتہ مارکس پارٹی تھی تو دوسری طرف نیشنلسٹ یونانی گروہ تھا۔ 1973 میں یونان کی فوج نے بادشاہت ختم کر کے ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی تھی، لیکن جلد ہی 1974 میں یونان ایک جمہوری ملک بن گیا تھا۔ ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کھولیں اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔